تو لڑنا کیا ہو گیا تھا؟ فرض ہو گیا تھا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا, جب اللہ اگر ایک کو بھی لاکھوں سے لڑوا دے تو جب اللہ حکم دے تو پھر تھوڑی دیکھا جائے گا کہ سب اسباب ہیں یا نہیں. نارملی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لڑائی کا پنگا بولو نہ لیں. یہ جہاد نہیں ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور پھٹ جاؤ, یہ کر دو وہ کر دو. یہ ہمیں نبی کی سیرت سے نہیں پتہ چلتا. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ تو اب اسباب کی دنیا میں کمزور تھے, تو اب اللہ نے ان کو حکم دیا, حضرت طالوت کو کہا کہ میں آپ کی قوم کو آزماؤں گا, ان کو شدید پیاس لگے گی. جب اسباب نہیں ہے تو تقوی کی بیس پہ لڑیں گے نا اب تو اب میں ان کے تقوی کا امتحان لوں گا. شدید پیاس لگے گی لیکن دریا سے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے ایک آدھ چلو کے. اگر پانی پی لیا تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا, پھر ان کو فتح نہیں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. زیادہ تر نے پیا, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی, ان کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی. زیادہ تر نے پی لیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. تو اب اللہ کی مدد تو ہٹ گئی نا, لیکن ان تھوڑوں سو کے ساتھ اللہ کی مدد. مقابلہ کے لیے فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں, اتنی بڑی فوجیں, اور ان کا کمانڈر تھا, اس کا نام تھا جالوت. ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا, انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہو سکتا بھائی. ہمتیں پست. آپ کو پتہ ہے کسی فوج کی ہمت لڑائی سے پہلے پست ہو جائے, وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں. ہمارے حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے گناہ کرنا بہت خطرناک ہے. گناہ کرنے سے ہمتیں کیا ہو جائیں گی؟ پست. گناہ کرنے سے پھر لڑائی کی موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو. پھر یا تو آپ کے پاس پاور اتنی ہو کہ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اڑا دوں گا میں ان کو. برابر کبھی مقابلہ ہوگا نا. اگر مسلمان گناہ کر رہا ہے, آپ کی فوج میں مجاہدین میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. یہی ہوا اس قوم کے ساتھ. ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں؟ پست. جنہوں نے پانی پیا تھا. جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئیں. وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ. دیکھو بہت دفعہ ہسٹری اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا ہے, بہت تھوڑی اور کمزور جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے. جب ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا, اللہ ہمیں فتح دے گا. تو قرآن کہتا ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے نا, تو اتنا بڑا یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے. یہ جنہوں نے پانی پیا تھا نا, ان کی ہمتیں پست, اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے. اب جو تھوڑے سے لوگ بچے ہیں ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اور آزمائش ہے بھائی. آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے, ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. حدیث قرآن میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن. اس پر اللہ کا غضب ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا, وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے میدان جنگ سے بھاگنا. جو اکبر الکبائر ہے نا, اکبر الکبائر, ان اکبر الکبائر میں علماء نے میدان جنگ سے بھاگنے کو لکھا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ڈٹنا ہے آپ نے, وہاں پہ رہنا ہے. تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے, ان میں حضرت داؤد بھی تھے جن کو نبوت نہیں ملی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ تھوڑے سے مجاہدین نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ وہ دعا پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. عجیب الفاظ ہیں یہ. نہیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, اے اللہ صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا.
انڈیلنا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ فراغت سے یہ لفظ نکلا ہے، فراغت، افراغ. فراغت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی چیز سے فارغ کر دینا. بالٹی میں جب پانی ہوتا ہے نا، تو جب آپ یوں کر کے انڈیلتے ہیں تو وہ پانی سے 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ فارغ. اس لیے انڈیلنے کے معنی میں افراغ کا لفظ آتا ہے، افرغ، انڈیل. ایک ہوتا ہے پانی پائپ سے ڈالنا، اس میں تھوڑا پانی آتا ہے. ایک ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا. سب سے زیادہ پانی کب آتا ہے؟ جب آپ بالٹی لے کے کسی کے سر پہ انڈیل دیں. گویا وہ سب مجاہدین دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی قوم سے ہماری لڑائی ہے، تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے، ہم بھاگ جائیں گے، ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اپنی طرف سے پوری ہمت کریں گے، لیکن تو نے ہمیں توفیق دینی ہے. اور کیا توفیق دینی ہے؟ افرغ علینا صبرن، بالٹیاں صبر کی بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیلنا شروع کر دے. یہ تو جن لوگوں نے جنگ کا منظر دیکھا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ دشمن طاقتور ہو تو میدان جنگ میں ٹکنا آسان کام نہیں ہوتا. لاشیں لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے یاروں کی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، کسی کے پاؤں وہاں پڑے ہوئے ہیں. جب دھماکے ہوتے ہیں نا، یہ آسان کام تھوڑی ہوتا. پہلے تو دو بدو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی. اتنی طاقتور قوم کے مقابلے میں جب آگے کھڑے ہوئے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تو لڑیں گے، لیکن ہم اپنی طاقت پہ ہمیں اور اپنی ہمت پہ ہمیں ناز نہیں ہے. تو کیا کر، افرغ علینا صبرن، صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے زمین کے اوپر، پیچھے نہ پلٹنے پائیں ہم، کچھ بھی ہو جائے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ لوگ جو تیرے منکر ہیں، یہ تجھے نہیں مانتے ہیں، ہم تو تجھے مانتے ہیں، تو ان کے کفر کا بھی واسطہ دیا جا رہا ہے، اپنے ایمان کا بھی واسطہ دیا. اے اللہ یہ تیرے ماننے والے نہیں ہیں، یہ تیرے آرڈر پہ ہم سے نہیں لڑ رہے، اور ہم ان سے جو لڑ رہے ہیں کس کے آرڈر پہ؟ تیرے آرڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو آج ہم تجھے اس کا بھی واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور یہ تیرے نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. عربی میں فا کا لفظ آتا ہے فوراً جب کوئی کام ہوتا ہے نا، فوراً. انہوں نے ایسی ہمت دکھائی، اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ان کے اوپر انڈیلو، پھینکو، اور ان کے قدموں کو میخوں سے زمین میں ٹھوک دو، پیچھے نہ اکھڑنے پائیں. یہ تو تشبیہات ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی ہمت سے لڑے ہیں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اتنی طاقتور جماعت کو شکست دے دی. اور جو ان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا نا، طالوت. دیکھو جب بڑی بہادری کی جنگ ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ کریڈٹ مجھے ملے، کام مجھے کچھ بھی کرنا نہ پڑے. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں نام ہمارا ہے، تصویریں کھنچوانے سب سے آگے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، صحیح دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. لیکن جن کو اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو قرآن کہتا ہے ان لڑائی کرنے والوں میں جو تھوڑے لوگ، ایک تو بنی اسرائیل ویسے نالائق، پھر جو لڑنے کے لیے آئے وہ اور تھوڑے، ان میں سے بھی زیادہ تر بھاگ گئے. تو جو تھوڑے سے بچے ہوں گے وہ کتنے مقدس لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ان تھوڑوں سو میں بھی بہت سو کی کوشش تو یہ ہوگی کہ بھائی اس جنگ میں بس کسی طرح ہمیں فتح مل جائے، یہ بھی غنیمت ہے. لیکن جس کا یہ جذبہ ہوگا کہ فتح نہیں، میں وہ کام کر کے جاؤں گا جو کسی نے نہیں سوچا. وہ کیا ہے؟ ان کا جو سب سے بڑا کمانڈر ہے نا جالوت، میں اس کو قتل کروں گا. یہ کتنا بڑا جذبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جذبہ کس میں تھا؟ حضرت داؤد میں. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت. داؤد علیہ السلام نے تو تعاقب کیا، کیونکہ جالوت کے ارد گرد سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے، وہ خود بھی بڑا بہادر. تو داؤد علیہ السلام نے ایسی مہارت سے لڑائی کی ہے کہ جا کے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وظیفوں کی بیس پہ نہیں ہوا، اس کے لیے تیاری تھی، ٹریننگ تھی.